معزز سامعین کرام، اسلام میں عہد کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ یہ حقوق اللہ یعنی اللہ کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کے متعلق، حقوق العباد میں ہم کتنے وعدے کرتے ہیں، بہت سارے وعدے۔ اگر شادی ہوئی اس کے اندر وعدہ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے کہیں سروس جوائن کی ہے وہاں پہ وعدہ ہو رہا ہے، کسی ادارے کے اندر جا رہے ہیں، بچہ سکول کے اندر جا رہا ہے وہاں پہ سائن ہو رہا ہے، ہر جگہ کے اندر معاہدات ہو رہے ہیں، اور پل پل کے اندر کہیں ریٹرن میں، کہیں بغیر ریٹرن کے، کہیں جو ہے ہم ایسے چلتے پھرتے معاہدے کر رہے ہیں۔ تو یہ حقوق العباد کے زمرے کے اندر آتے ہیں، اور کئی حق ہیں دوسرے مومن کے، اڑوس پڑوس والوں کے، عزیز و اقارب کے، رشتہ داروں کے، والدین کے، بہن بھائیوں کے، یہ سارے اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ بہت وسیع ہے۔ حقوق اللہ کو دیکھا جائے، حقوق العباد کو دیکھا جائے، معاشرت، تجارت، اخلاق، معاملات کی ان تمام صورتوں کو شامل ہیں جن کی پابندی انسان پر شرعاً، عقلاً یا اخلاقاً فرض ہے، ہر لحاظ سے اس کے اوپر لازم ہے کہ ان چیزوں کا خیال کرے، پاسداری کرے۔ اللہ جل شانہ نے عہد کو پرہیزگاروں کی نشانی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں۔ ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، کہ جب وہ وعدہ پورا کریں، إِذَا عَاهَدُوا، جب کوئی وعدہ کریں تو الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اپنے وعدے کو پورا کرنے والے۔ ایمان والوں کی صفت ہے ایمان والا اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، کیونکہ جس کا جانشین ہے، جس کا یہ خلیفہ ہے، اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، تو اللہ جل شانہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے اللہ جل شانہ کے نام لے کر کیے وعدے کو پورا کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن کے اندر تاکید آئی ہے کہ جس بندے نے اللہ کا نام لے کر اور اس نے کوئی وعدہ کیا، اور اللہ کی قسم تھا کہ اس نے وعدہ کیا کہ میں تو ایسا کروں گا، اور ہم تو قسم جگہ جگہ کے اوپر کھا لیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے قرآن کے اندر وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور تم اللہ کا عہد پورا کیا کرو جب تم عہد کرو، یعنی جب تم عہد کرو اللہ کے ساتھ، اللہ کو ضامن بنا لو، اس عہد کو پورا کرو۔ فرمایا وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد انہیں مت توڑا۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، قسموں کو مت توڑو، بعد تَوْكِيدِهَا، ان کی تاکید کرنے کے بعد، ان کو مضبوط کرنے کے بعد، ان کو پختہ کرنے کے بعد قسموں کو مت توڑو۔ فرمایا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تم اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنا چکے ہو، اللہ کو ضامن بنا چکے ہو، اللہ کی معیت کے اندر آ چکے ہو کہ اللہ میرا ضامن ہے، اللہ کو ضامن بنا لیا تو پھر تو اللہ اسی طرح سے تمہارے اس مقابلے کے اندر آ جائے گی، اور اللہ کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا خیال کرو ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے وعدہ کیا، اللہ کو ضامن بنایا نہیں بنایا، کتنا پختہ کیا، تمہاری نیت کیا تھی، اس وقت صرف جان چھڑانا تھی یا وعدہ اس کو پورا کرنا